داؤد کی بازو نہیں ہے، داؤد کی ایک ٹانگ نہیں ہے، تم کیا کرو گی؟ پھر بھی میں نے کہا نہیں، میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ داؤد صدیق کے لیے وہ معمول کا ایک دن تھا۔ ان کے گھر پر دعوت تھی۔ وہ گھر کے باقی افراد کے ساتھ انتظامات میں مصروف تھے۔ ساتھ ہی موبائل فون پر ان کی بات چیت ثنا سے بھی بات چل رہی تھی۔ ان دنوں ایسا کام ہی ہوتا تھا کہ وہ دونوں زیادہ تر دیر تک ایک دوسرے سے بات نہ کرے۔ ثنا فون پر انہیں کہہ رہی تھی کہ آ کر چہرہ ہی دکھا جاؤ، اور عین اسی وقت داؤد کے والد نے گھر کے اندر سے انہیں آواز دی۔ ثنا کو ٹھیک ہے جی آتا ہوں کہہ کر انہوں نے فون بند کیا، اور والد کے کہنے پر لوہے کا ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا کر سیڑھیوں سے گھر کی چھت کی طرف چل پڑے۔ لیکن اسی روز ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ داؤد کے ہاتھ میں موجود آہنی ڈنڈا اوپر سے گزرتی بجلی کی تاروں سے ٹکرایا، اور ایک زوردار دھماکے نے انہیں اٹھا کر زمین پر پٹا دیا۔ جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ داؤد کا جسم چند لمحوں کے لیے آگ کے شعلے میں تبدیل ہوا، اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ آس پاس موجود لوگوں نے انہیں اٹھایا اور سر سے نیچے کا ان کی تمام جسم ریت میں دبا دیا۔ داؤد کو ذرا سی دیر کے لیے ہوش آیا تو وہ صرف اتنا کہہ پائے کہ مجھے یہاں سے نکالو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس دوران ثنا انہیں مسلسل فون کر رہی تھی، مگر وہ رابطہ نہ کر سکی۔ جب داؤد کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ لاہور کے جناح ہسپتال کے ایک وارڈ میں بستر پر تھے۔ ان کے جسم پر سفید پٹیاں لپیٹی تھی۔ جلد ہی انہیں خبر مل گئی کہ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی زندگی بچانے کے لیے ان کی دونوں بازو اور ایک ٹانگ کاٹنا ضروری تھا۔ داؤد کو اپنے ماموں سے معلوم ہوا کہ یہی ایک ہسپتال تھا جہاں ان کا علاج ممکن ہو پایا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بازو اور ٹانگ تو دوبارہ بھی لگ سکتی ہے، لیکن ہم زندگی دوبارہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ واقعہ گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں پیش آیا۔ 3 ماہ بعد آج داؤد لاہور کے جنرل ہسپتال کے عقب میں واقع قینچی کے علاقے میں اپنے ماموں کے گھر پر مقیم ہے۔ اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھے وہ اس وقت کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے۔ اپنے گھٹنے کی مدد سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ پہلے کہنیوں تک ان کی بازو کاٹے گئے، پھر ڈاکٹروں نے میرے پوری بازو کاٹ دی، پھر میرے دائیں ٹانگ بھی کاٹنا پڑی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہسپتال میں جب سے انہیں ہوش آیا تھا ان کے ذہن میں ثنا کا خیال تھا۔ وہ تو ان سے ملنے کے لیے جانے والے تھے۔ وہ اب کہاں ہوگی؟ کیا انہیں پتہ بھی ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے؟ کیا ثنا مجھے چھوڑ دے گی؟ نومبر کو ہونے والے اس واقعے سے چند ماہ پہلے کی بات تھی جب داؤد کی ثنا مشتاق سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دونوں رشتہ دار بھی تھے۔ داؤد کی بہن کی شادی ثنا کے چاچا سے ہوئی تھی۔ داؤد کی عمر 80 برس جبکہ ثنا 20 سال کے تھے۔ گھر کی ایک دعوت میں پہلی مرتبہ ان کی بات چیت ہوئی۔ باتوں اور پل میں ملاقاتوں میں کب آنکھیں محبت ہو گئی انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ بس یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بات کیے بنا زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے۔ لیکن دونوں کے گھروں میں زیادہ تر افراد کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے جب ہسپتال کے بستر پر لیٹے داؤد کی خود پر نظر پڑی تو وہ اپنے آنسو نہیں روک پائے تھے۔ مجھے یہی خیال آیا کہ اس حالت میں کیا ثنا اب مجھے قبول کرے گی یا وہ مجھے چھوڑ دے گی؟ میں نے اس کا نام لیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ جب ثنا کو معلوم ہوا کہ داؤد کو کرنٹ لگا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، وہ اپنی ایک کزن کو ساتھ لیے جنرل ہسپتال کی طرف دوڑے۔ داؤد انہیں نہیں ملے جنہیں اس وقت تک جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ مایوس ہو کر انہوں نے داؤد کے ماموں کو فون کیا۔ ان کے ذریعے ثنا کو معلوم ہوا کہ داؤد کہاں ہے، ان پر کیا گزری تھی اور اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ اب وہ ہر حال میں داؤد سے ملنا چاہتی تھے۔ انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے گھر والے کیا سوچیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے گھر والوں کو راضی کر کے وہ داؤد کو دیکھنے ان کے ساتھ جناح ہسپتال پہنچے، مگر کوئی انہیں اوپر وارڈ تک نہیں لے جا رہا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ثنا نے بتایا کہ وہ چپکے سے خود ہی اوپر چلے گئے اور اس وقت داؤد کا آپریشن ہوئے 8 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔
انہیں ابھی ہوش نہیں آیا تھا اور انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ ان کا پورا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے ان کے کان میں ان کا نام لیا، انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا تم نے پریشان نہیں ہونا، میں آ گئی ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر داؤد خوش بھی تھے اور فکر مند بھی۔ چھوٹی عمر کی ثنا دھیمے لہجے مگر مضبوط اعصاب کی مالک ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ چند برس قبل ان کے اپنے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد سے انہوں نے اپنی 3 بہن بھائی اور گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ انہوں نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ داؤد سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی والدہ راضی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گی؟ داؤد کی بازو نہیں ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ گھر والوں نے کہا تم ایک شخص کے لیے سب کو چھوڑ دو گی؟ میں نے کہا مجھے بس داؤد چاہیے۔ داؤد کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے خود ثنا سے شادی کے لیے کہا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اچھا نظر آنے والا ہو، صحت مند ہو۔ میرے جیسی حالت میں کون سے قبول ہوتا ہے؟ پھر میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اگر میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی۔ اس دوران ثنا کی شادی کہیں اور طے کر دی گئی۔ ثنا کے گھر والے انہیں ہسپتال سے یہ کہہ کر لے گئے کہ ان کی شادی داؤد سے کروا دیں، مگر گھر جا کر انکار کر دیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ اس وقت جذباتی تھی، کچھ روز میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ داؤد نے بھی ثنا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے گھر والے ٹھیک کہتے ہیں، کوئی والدین اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ میرے تو ابھی زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا، روز ڈاکٹر کہتے تھے یہ نہیں بچے گا، لیکن ثنا اپنی بات پر قائم رہی۔ مجھے پتہ تھا میں کس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ان کے گھر والوں نے مسئلے کا حل اس طرح نکالنا چاہا کہ ثنا کے کہے اور بات پکی کر کے جلد ہی منگنی کروا دی اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ شادی سے 2 ہفتے قبل ثنا گھر چھوڑ کر نکل گئی، لیکن وہ داؤد کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ داؤد اور ان کے گھر والے بھی ثنا کو سمجھا رہے تھے کہ وہ عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اس اثنا میں ثنا اپنی ایک خالہ کے گھر چلے گئی۔ خدا نے اگر تمہارے بازو لی تو دے بھی تو رہا ہے۔ داؤد اب بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے خود کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے قبل ثنا کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے بارے میں کئی منصوبے بنائے تھے۔ داؤد اپنے والد کے بیمار ہونے کے بعد اکیلے ہی کاروبار سنبھالتے تھے۔ گھر پر انہوں نے چکی لگا رکھی تھی جہاں وہ خود کام کرتے تھے۔ ان دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی کے بعد ان کا اپنا ایک گھر ہوگا، دونوں مل کر محنت سے اپنی زندگی سانچیں گے۔ لیکن داؤد کو لگتا تھا کہ یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ ٹھیک تھے۔ اس وقت تو ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بالکل تندرست تھا۔ اب تو میرے بازو لگ بھی جائے تو میں کوئی بھاری کام نہیں کر پاؤں گا، لیکن ثنا کو پھر بھی یقین تھا کہ مل کر وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ پریشان نہ ہو، خدا نے اگر آپ کی بازو لے لی ہے تو دے بھی تو رہا ہے۔ میں تمہارے بازو بنوں گی، تم کو جو کچھ کرنا تھا میں تمہارے لیے کروں گی۔ اب منع نہ کرنا، میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں۔ ثنا اب واپس گھر جانے کو تیار نہیں تھی۔ 1 ماہ اپنے عزیزہ کے ہاں وقت گزارنے کے بعد انہوں نے داؤد سے پھر رابطہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے منع نہ کرنا، اب تو میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں داؤد کے پاس آ گئی۔ یہ کہتی ہوئی وہ پرنم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ گزشتہ ماہ داؤد کے ماموں کے گھر پر ایک چھوٹی سی تقریب میں ان دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن ثنا کے گھر والے اس میں شریک نہیں ہوئے۔ شادی کے بعد اب داؤد کا ہر کام ثنا خود کرتی ہے۔ انہیں کپڑے تبدیل کروانا، کھانا کھلانا اور مرہم لگانے میں ان کا دن گزارتا ہے۔ تاہم ان کے لیے سب سے اہم داؤد کو بے بسی کی احساس اور دکھی ہونے سے بچانا ہے، اور یہ کام آسان نہیں۔ سوچتا ہوں خدا نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ داؤد کو کسی دوسرے پر بوجھ بنانا پسند نہیں تھا، اور اب بھی نہیں ہے۔ بھرائی ہوئی آواز میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سہارا دے کر غسلخانے لے جاتا ہے یا باہر تک لے جاتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ خدا نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں لیکن پھر میری بیوی ثنا میرے پاس آتی ہے اور مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ اسے نہیں سوچتے۔
ثنا ساتھ ہی خود کو بھی حوصلہ دیتی ہے جب انہوں نے یاد کیا کہ کیسے داؤد انہیں کہتی تھی کہ شادی کے بعد انہیں گھمانے لے جائے گے، تو ان کی آواز بھی بھر آتی ہے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو آپ مجھے لے جانا ساتھ۔ ایک دوسرے کو پا کر وہ دونوں کہتی ہیں وہ بہت خوش ہے، تاہم ایک خالش باقی ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا۔ ثنا کے گھر والے اب بھی ان سے ناراض ہیں، داؤد کی ایک تایا نے بھی ان سے بول چال ختم کر رکھی ہے۔ تاہم حال ہی میں ثنا کے والد نے فون پر ان سے بات کی تھی۔ میرے بابا نے فون کیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں اور خوش ہوں۔ پھر میں نے کہا یہ داؤد سے بات کرے تو میرے بابا نے فون بند کر دیا۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے پہلے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ رونے لگے۔ میں نے داؤد سے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا میں تو بس یہ چاہتا ہوں تم خوش رہو۔ میں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اپنے بابا کو منا لوں گی۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ثنا نے کہا میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا تو میرے گھر والے کیا سوچتے، اور اگر اس وقت داؤد مجھے اپنا لیتے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی۔ اب اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے۔ ثنا نے جو کر دیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ داؤد اپنے پہلو میں بیٹی ثنا کے آنسو شاید پوچھنا چاہتی تھی۔ ان کی طرف دیکھ کر وہ صرف اتنا کہہ پائی کہ انہوں نے تو جو کر دیا ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ بڑا حوصلہ چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے گھر والے ان سے راضی ہو جائیں۔ وہ دونوں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ داؤد کی سوچ میں کسی پر بوجھ بننا اب بھی شامل نہیں ہے۔ وہ صرف تھوڑی سی مدد چاہتے ہیں۔ میرے ماہر حضرات سے اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے مصنوعی بازو اور ٹانگ لگوا دے یا مجھے کوئی کاروبار کروا دے تاکہ میں اپنی فیملی کو خود دیکھ بھال کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا لیتے ہیں تو ثنا ان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ داؤد کی بازو لگ جائے اور ٹانگ لگ جائے اور یہ صرف میرے آس پاس چلتے پھرتے رہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ رب تعالیٰ تمام جوڑوں کے درمیان محبت